بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 17 حصہ 2 پڑھیں گے، اور یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ سبق ہے. اس کے بعد سبق نمبر 18 وہ اس کتاب کا آخری سبق ہے. انشاءاللہ ہماری کتاب تکمیل کے قریب ہے. ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسے کلمات کو پڑھنے والے ہیں جو کلمات فعل مضارع کے آخری حرف کو فتحہ دیتے ہیں. فتحہ چاہے ظاہری طور پر ہو یا نون کو ساقط کر کے ہو، جیسے ہم سابقہ ویڈیو کے اندر سابقہ سبق کے اندر کلمہ لن کے متعلق پڑھ چکے ہیں. وہی عمل یہ بھی حروف کریں گے، یہ بھی کلمات کریں گے، لیکن ان کلمات کے معنی میں تبدیلی ہوگی. یعنی لفظی طور پر جو اثر ہوگا وہ تو سابقہ ویڈیو والا ہی ہے، لیکن معنوی طور پر اس میں فرق ہوگا. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں. الدرس السابع عشر، 17واں سبق، نصب المضارع بأن وکی وإذن. مضارع کے صیغے کو منصوب بنا دینا ان، کی اور اذن کے کلمات سے. ان، کی اور اذن کے ذریعے مضارع پر نصب. ان، کی، اذن، یہ تینوں حروف ناصبہ یعنی زبر دینے والے حروف کہلاتے ہیں. مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور وہی عمل کرتے ہیں جو کلمہ لن کے سلسلہ میں آپ نے پڑھا ہے. آپ اس سبق پر دوبارہ نظر ڈالیں. یہاں ہم تینوں الفاظ کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں. کلمہ ان، اردو میں اس کے معنی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ لیپ ٹاپ خریدوں، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سب اسباق سنوں. یہ جو کے کا لفظ ہے، اس کے لیے عربی زبان کے اندر ان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس جملے میں کے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے عربی میں ان لایا جاتا ہے. ترجمہ یہ ہوگا اريد ان ازورک، اريد میں چاہتا ہوں، ان کے ازورک کہ آپ کی زیارت کروں، آپ سے ملاقات کروں. اريد ان اشتری، میں چاہتا ہوں، ان کے اشتری میں خریدوں. اريد ان ادخل المسجد، میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد میں داخل ہوں. تو کلمہ ان یہ مانن کے کا جو یعنی لفظ ہے وہ ادا کرے گا. اس ان کو مصدری بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ حرف اپنے بعد آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. مذکورہ جملہ میں ازور فعل مضارع ہے، اسے آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اريد زیارتک، یعنی اريد ان ازورک اپنے معنی میں اريد زیارتک ہے. اور اريد ان اشتری یہ اپنے معنی میں اريد شراء، اور اريد ان ادخل المسجد اريد دخول المسجد. تو یہ مصدر کا معنی ادا کرتا ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. دوسرا کلمہ تھا کی، اردو میں اس کے معنی ہے تاکہ. آپ کہتے ہیں محنت کرو تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، یا آپ ان اسباق کو غور سے سنو تاکہ آپ عربی بولنے لگ جاؤ. آپ ہدایات پر عمل کرو تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے. تو یہ تاکہ جو کلمہ ہوتا ہے اردو زبان کے اندر، اس کی ادائیگی کے لیے عربی میں کئی کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. اس جملہ میں تاکہ کے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے عربی میں کئی لایا جاتا ہے. عربی میں اس جملے کا ترجمہ یہ ہوگا اجتہد کئی تفوز فی الامتحان. اجتہد محنت کرو، کئی تاکہ تفوز فی الامتحان تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ. استمع هذه الدروس كي تتكلم باللغة العربية. ان اسباق کو غور سے سنو تاکہ تم عربی زبان بولنے لگ جاؤ. اذن اردو میں اس کے معنی ہے تب. یہ اصل میں کسی شخص کی بات کے جواب میں بولا جاتا ہے. مثلا آپ سے کوئی کہے میں آپ کے شہر کا دورہ کروں گا، آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں تب آپ ہمارے یہاں قیام کریں گے. پہلے جملے کا عربی میں ترجمہ ہوگا سأزور مدینتکم، اور دوسرے جملے کا ترجمہ ہوگا اذن تقیم عندنا، کہ پھر تو آپ ہمارے پاس قیام کریں گے. ایسے ہی جب آپ کہیں انا استمع هذه الدروس، میں ان اسباق کو غور سے سنوں گا، تو جواب میں کہا جائے اذن تتعلم اللغة العربیہ، پھر تو آپ عربی زبان سیکھ لیں گے. تو یہ جواب میں یعنی بولا جاتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے تب آپ. تو یہ آپ نے ان کی اذن کے معنی دیکھ لیے، اور جو ظاہری طور پر اس کا اثر ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ کلمہ اذن کا جو صیغے آپ نے پڑھے ہیں وہی ترتیب یہاں پر بھی رہے گی.
مثالوں پر اس کی تطبیق کر لیتے ہیں. الامثلۃ مثالیں. ارجو ان ازور مدینتکم، میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کے شہر کا دورہ کروں. امید ہے کہ میں آپ کے شہر کا دورہ کروں. ان ازورا، یہ ان اپنے ماں بعد کو فتحہ دے گا. یورا ان تمطر السماء، ایسے لگتا ہے کہ بارش ہوگی، آسمان برسے گا. ان تمطرا، دیکھیے تمطرا اس کے آخر میں فتحہ ہے. نتعلم کی نخدم الدین، ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں تاکہ دین کی خدمت کریں. نخدمہ، دیکھیے یہاں پر فتحہ موجود ہے. خرجت کی اتنزہ، میں نکلا ہوں تاکہ تفریح کروں. کی تاکہ. اذن تقیم عندنا، تب آپ ہمارے یہاں ٹھہریں گے. یہ پہلا جو جملہ ہے نا، ارجو ان ازور مدینتکم، یہ اس کے جواب میں واقع ہوگا کہ پھر آپ ہمارے یہاں ٹھہریں گے. اذن یفرح الفلاحون، تب کسان خوش ہوں گے. یہ جملہ نمبر جو 2 ہے نا، یورا ان تمطر السماء، ایسا لگتا ہے کہ بارش ہوگی، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن یفرح الفلاحون، پھر تو کسان خوش ہوں گے، تب تو کسان خوش ہوں گے. تو یہ امثلہ تھی جن پر ہم نے ان قواعد کی تطبیق کی ہے اور ان قواعد کو سمجھا ہے. اس کے بعد سوالات ہیں. سوالات کے اندر ہماری ترتیب آپ کو معلوم ہے کہ ہم صرف سوالات ہی آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، جوابات آپ نے خود لکھنے ہوتے ہیں. الاسئلۃ سوالات. پہلا سوال ہے کلمہ اذن کا مضارع میں کیا عمل ہوتا ہے. دوسرا سوال ہے ان کی اذن مضارع پر کیا عمل کرتے ہیں. تیسرا سوال ہے مذکورہ حروف میں سے کسی حرف کے مضارع پر داخل ہونے سے معنی میں کیا تبدیلی ہوئی ہے. اور چوتھا ہے ان کے معنی اور عمل کم از کم 3 جملوں کے ذریعے واضح کیجیے. اور پانچواں کئی کے معنی اور عمل کم از کم 3 جملوں کے ذریعے واضح کیجیے. تو ان سوالات کے جوابات آپ نے کاپی میں تحریر کرنے ہیں. التمرینات مشقیں. پہلا سوال ہے 8 جملے لکھیے، ہر جملے میں مضارع سے پہلے ان لایا گیا ہو. اريد ان اخرج الى بیتی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر کی طرف جاؤں. یرید زید ان یدرس فی مدرستنا، زید چاہتا ہے کہ وہ ہمارے مدرسہ میں پڑھے. ارجو ان تکون بخیر وعافیت، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت اور عافیت سے ہوں گے. باقی جملہ آپ خود بنا لیں گے. 8 جملے لکھیے، ہر جملے میں مضارع سے پہلے کئی لایا گیا ہو. التحقت بالمدرسة كي اتعلم دینی، میں نے مدرسہ میں داخلہ لیا تاکہ میں اپنا دین سیکھوں. ذهبت الى المسجد كي اصلي، میں مسجد کی طرف گیا تاکہ میں نماز پڑھوں. اشتریت القلم كي اقید علمی، میں نے قلم خریدا تاکہ میں اپنے علم کو قید میں لاؤں، محفوظ کروں. باقی جملے آپ نے خود بنا لینے ہیں. 8 جملے لکھیے، ہر جملے میں مضارع سے پہلے اذن لایا گیا ہو. پہلا جملہ ہے، میں چونکہ یہاں 2 جملے بولنے پڑیں گے تو اس لیے دونوں جملے ذکر کر دیتا ہوں. ستكون العطلة يوم الاثنين في المدرسة، سوموار والے دن مدرسہ میں چھٹی ہوگی. اذن یفرح الطلبة، پھر تو طلبہ خوش ہوں گے. دوسرا جملہ ہے اکثر الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کروں گا. تو اس کا جواب ہوگا اذن لا تواجہ مشکلۃ، پھر تو تم کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرو گے. تیسرا جملہ ہے اذکر اللہ تعالی کثیرا، میں اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کروں گا، کثرت سے ذکر کروں گا. تو اس کا جواب بنے گا اذن تجد الطمأنینۃ فی القلب، پھر تو تم دل میں اطمینان محسوس کرو گے، سکون محسوس کرو گے. باقی جملے آپ نے خود بنا لینے ہیں. مناسب افعال مضارع لگا کر جملہ مکمل کیجیے. یجب علیک ان تصلی، آپ پر لازم ہے کہ آپ نماز پڑھیں. یسرنی ان تجتہد، مجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم محنت کرو. یبیع التاجر کی یربح، تاجر بیچتا ہے تاکہ وہ نفع کمائے. یحرس الفلاح کی یجد الزرع، کسان ہل چلاتا ہے تاکہ کھیتی اس کو ملے. یأکل الانسان کی احب ان، اس کو آپ نے خود مکمل کر لینا ہے. ان یا کئی میں سے کوئی ایک حرف رکھ کر جملے مکمل کیجیے. جئت کی اسلم علیک، میں آیا تاکہ آپ کو سلام کروں. یسرنی ان تنجح، مجھے یہ بات خوش کرے گی کہ تم کامیاب ہو جاؤ. یرغب التاجر فی ان یبیع، تاجر اس بات کا شوق رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے کہ وہ بیچے. اسرعت کی ادرک القطار،
میں نے جلدی کی تاکہ میں ٹرین کو پالوں. احب اور خالی جگہ ازورکا اتعب خالی جگہ استریحا، ان دونوں کو آپ نے خود مکمل کر لینا ہے. مندرجہ ذیل جملوں کے جواب میں اذن استعمال کیجیے اور ترجمہ لکھیے. یأکل علی کثیرا، علی بہت زیادہ کھاتا ہے. اذن تفسد معدته، پھر تو اس کا معدہ وہ خراب ہو جائے گا. سأفدی الیک کتابا، میں آپ کو عنقریب ایک کتاب ہدیہ کروں گا. اذن اشکرک، تب تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا یا شکریہ ادا کروں گا. یقرأ سعید فی الضوء الضعیف اذن یضعف بصره، اس کا ترجمہ آپ خود کر لیں. اردو میں ترجمہ کیجئے. یحب یجب ان تخلص فی عملک، یہ بات لازم ہے کہ آپ اپنے عمل میں مخلص ہوں. علی المواطن ان یشترک فی الخدمة العسکریہ، اہل وطن پر لازم ہے کہ وہ جو فوجی خدمتیں ہوتی ہیں ان میں شریک ہوں. علیک ان تحضر الدرس، تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم درس میں حاضر ہو. اريد ان احسن السباحة، میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا تیراک بنوں، اچھی تیراکی کروں. تحبون ان تسافروا الى الخارج، تم سب اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم سفر کرو باہر کا. علیکم ان تجتہدوا فی القراءۃ، تم پر لازم ہے کہ تم محنت کرو پڑھنے میں، قرات میں. علیک الا تفعل هذا، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ یہ نہ کریں. یجب علینا الا نضيع الوقت فی اللعب، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم نہ ضائع کریں اپنے وقت کو کھیل میں. تعلموا كي تخدموا الدين، فتحت نوافذ الحجرة كي يتجدد هواؤها. كن مؤدبا كي تكون محبوبا، هززت الشجرة كي يسقط ثمرها. بقیہ جملوں کا ترجمہ آپ کر لیں. کچھ جملے اور بھی نیچے موجود ہیں، ان کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. سأكون أمينا، میں امانتدار ہوں گا. اذن تمدح كثيرا، پھر تو آپ کی بہت تعریف کی جائے گی. افتح النوافذ، میں کھڑکیاں کھولتا ہوں. اذن يتجدد هواؤها، پھر تو اس کی ہوا وہ یعنی فریش آئے گی. اريد ان اغلق النوافذ، میں چاہتا ہوں کہ میں کھڑکیاں بند کروں. اذن يفسد الهواء، پھر تو ہوا خراب ہو جائے گی یعنی اندر. ساعتاد التبکیر الى النوم، میں صبح جلدی اٹھنے کی عادت بناؤں گا. اذن يصح بدنک، پھر تو آپ کا جو جسم ہے وہ درست ہو جائے گا. اس کے بعد عربی میں ترجمہ کیجیے. چند جملہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دین کی خدمت کروں. اريد ان نختم الدین، مجھے پسند نہیں کہ تم جانوروں کو تکلیف دو. انا لا احب ان تضر الحیوان، پڑھو تاکہ عالم بنو. تعلم کی تکون عالما، ادرس کی تکون عالما، میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھے خط لکھو گے. ارجو ان تکتب الی رسالتا، تمہیں چاہیے کہ اساتذہ کی تعظیم کرو. ينبغي لك ان تعظم الاساتذة، معتدل روشنی میں پڑھو تاکہ تمہاری نگاہ کمزور نہ ہو. ادرس في الضوء المعتدل كي لا يضعف بصرك، ہم تمہیں انعام دیں گے تب ہم زیادہ پڑھیں گے. اس سال خوب بارش ہوگی تب کسان بہت زیادہ خوش ہوں گے. میں آپ کو ایک قیمتی کتاب ہدیہ کروں گا تب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ان جملوں کا ترجمہ آپ خود کر لیں گے. اس کے بعد اقتباس ہے، عربی کا طویل اقتباس ہے، ترجمہ نیچے موجود ہے. چند جملے میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کو مکمل طور پر خود پڑھیں گے اور ترجمہ کر لیں گے. الدجاجۃ تزرع، مرغی بوتی ہے. وجدت الدجاجۃ حبا من القمح، ایک مرغی کو ایک گیہوں کا دانہ ملا. فسألت زمیلتها، اس نے اپنی سہیلی سے پوچھا من یزرع هذا القمح، ان گیہوں کو کون کاشت کرے گا. فاجابت الدجاجۃ الاخرى، دوسری جو مرغی تھی اس نے جواب دیا انا لا اريد ان ازرع، میں نہیں چاہتی کہ میں اس کو کاشت کروں. وقالت البطۃ، اور بطخ نے کہا انا لا استطيع ان ازرعه، میں اس کو کاشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. فقالت الدجاجۃ اذا اقوم بزرعه، ثم قلبت التربة والقت فيها الحب واروته بالماء فظهر النبات وترعرع وكبرت السنابل واصفرت وطاب القمح. اور نیچے ساری عبارت موجود ہے، ترجمہ بھی موجود ہے. آپ سکرین کو روک کر ترجمہ اور اس کی عبارت کو پڑھ سکتے ہیں. ہدایات کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ ہماری ویڈیو کا دورانیہ بھی بڑھ رہا ہے اور آخری اسباق ہے. آپ کی اتنی استعداد ضرور قائم ہوگی کہ آپ خود ان جملوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور ان مشقوں کو حل کر سکتے ہیں. پہلی ہدایت ہے مندرجہ بالا جملوں کو حفظ کیجیے. دوسرا، انہیں اپنے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیجیے. تیسرا، ترجمے کی مدد سے نئے الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور انہیں یاد کیجیے.
چوتھا، اس عبارت میں سے وہ جملے علیحدہ کیجیے جن پر پیش نظر سبق میں بیان کردہ قواعد کی تطبیق ہوتی ہے۔ آسان ہے۔ الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ، اسماء عربی سے اردو۔ اللفظ المعنی، الضوء اس کی جمع ہے اضواء روشنی، المواطن ہم وطن، الخدمت العسکریہ فوجی خدمت، التبکیر الى جلدی کرنا، بکر یبکر تبکیرا الى کے صلہ کے ساتھ، اسماء اردو سے عربی، اللفظ المعنی معتدل روشنی، الضوء المعتدل، افعال عربی سے اردو، یجب علیک تم پر یہ کام کرنا ضروری ہے، وجب یجب، یرغب فی خواہش کرتا ہے، رغب یرغب، سأہدی میں عن قریب ہدیہ کروں گا، اہدا یہدی، ان تخلص فی کہ تو مخلص ہو، اخلص یخلص بصیغۃ فی استعمال ہوگا، اشترک یشترک بصیغۃ فی استعمال ہوگا، ان تحضر الدرس کہ تو سبق کی تیاری کرے۔ سابقہ جو ہمارا اقتباس تھا اس میں غالباً ان تحضر الدرس میں نے پڑھا تھا، وہاں پر شد بھی شاید موجود ہے، تو ان تحضر الدرس کہ تو سبق کی تیاری کرے، حضر یحضر، سأعتاد عن قریب عادی ہو جاؤں گا، اعتاد یعتاد عادی ہونا، اذن یصح بدل کا تب تیرا جسم صحیح رہے گا، صح یصح درست ہونا۔ تو ہم نے سبق نمبر 17 کو پڑھ لیا، مشق کا کچھ حصہ میں نے حل کیا، اکثر حصہ آپ نے خود حل کرنا ہے، آخری اسباق ہے۔ اب آپ کو اپنی استعداد معلوم کرنی ہے ان مشقوں کو حل کر کے، اس لیے میں مشقوں کا زیادہ حصہ حل نہیں کر رہا۔ فنحن اکملنا درسنا هذا وسنلقى بدرس جديد وهو الدرس الأخير لهذا الكتاب، فسنلقى فيه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله